بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والصافات صفا، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کی تصدیق کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی جو قسمیں کھائی ہیں وہ اول تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا ایک اسلوب ہے جس سے کلام میں زور اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان پر اگر غور کیا جائے تو وہ اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے جو ان قسموں کے بعد مذکور ہوتا ہے، اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائیں۔ اکثر مفسرین کے مطابق اس سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وقت یا اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے لیے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن الفاظ میں فرشتوں کا نام نہیں لیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ ہدایت دینی مقصود ہے کہ کسی اجتماعی کام کے وقت لوگوں کا ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں جمع ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر صف اور قطار بنا کر نظم و ضبط کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے نماز میں بھی صف بندی کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور جہاد کے وقت بھی صف بنانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں، یعنی وہ فرشتے شیطانوں کو عالم بالا میں داخل ہونے اور شرارت کرنے سے روکتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں۔ اس سے مراد قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغولیت بھی۔ بہرحال یہ تینوں صفتیں فرشتوں کی ہیں اور ان میں بندگی کی تمام صورتیں جمع ہیں، یعنی صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، طاغوتی طاقتوں پر روک ٹوک رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہنا۔ ان کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ اسے اولاد کی حاجت ہے۔ فرشتوں کے ان اوصاف کی قسم کھا کر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ اگر فرشتوں کے ان حالات پر غور کرو تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ باپ بیٹی کا نہیں بلکہ عابد اور معبود کا ہے۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک مشرقوں کا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگار سے آراستہ کیا، وحفظا من كل شیطان مارد، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے۔ دحورا ولهم عذاب واصب، انہیں بھگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب۔ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا۔ اس حقیقت کی پوری تفصیل سورہ حجر کے حاشیے میں گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیے۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، تو ان سے پوچھو کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری، اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی، بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ یعنی آسمان، زمین اور چاند ستاروں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے زیادہ مشکل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان مشکل مخلوقات کو عدم سے وجود میں لے آئے تو گارے سے بنے ہوئے انسان کو ایک مرتبہ موت دے کر دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ بل عجبت ويسخرون، بلکہ تمہیں اچنبا آیا اور وہ ہنسی کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ،
اور سمجھائے نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ تم فرماؤ ہاں یوں کہ ذلیل ہو کے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ تو وہ ایک ہی جھڑک ہے جبھی وہ دیکھنے لگیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی. ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ یہ ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم اللہ کے سوا ان سب کو ہانکو راہ دوزخ کی طرف. وقفوهم إنهم مسئولون اور انہیں ٹھہراؤ ان سے پوچھنا ہے. ما لكم لا تناصرون تمہیں کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل هم اليوم مستسلمون بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا آپس میں پوچھتے ہوئے. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين بولے تم ہمارے داہنی طرف سے بہکانے آتے تھے. یعنی ہم پر زور ڈالتے تھے کہ ہم ایمان نہ لائیں. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات ہمیں ضرور چکھنا ہے. فأغويناكم إنا كنا غاوين تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے. مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ خود بہکے ہوئے تھے اس لیے ہم نے تمہیں بہکایا ضرور لیکن ہمارے بہکانے سے تم کفر پر مجبور نہیں ہو گئے تھے. اگر تم ہمارے بہکانے میں نہ آتے تو ہمارا تم پر کوئی زور نہ چلتا. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں. إنا كذلك نفعل بالمجرمين
مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ انہم كانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو اونچے کھچتے یعنی تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، میوے اور ان کی عزت ہوگی فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں، علی سرر متقابلین، تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا، بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت، لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون، نہ اس میں خمار ہے اور نہ اس سے ان کا سر پھرے۔ وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی، بڑی آنکھوں والیاں۔ یہ حوریں ہوں گی جو اپنے شوہروں کے سوا کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ اور اس آیت کا ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نگاہوں میں اتنی حسین ہوں گی کہ وہ ان کو دوسری عورتوں کی طرف مائل نہیں ہونے دیں گی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تو ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے۔ قال قائل منهم إني كان لي قرين، ان میں سے کہنے والا بولا میرا ایک ہم نشین تھا، يقول أئنك لمن المصدقين، مجھ سے کہا کرتا کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ قال هل أنتم مطلعون، کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟
فاطلع فرآه في سواء الجحيم پھر جھانکا تو اسے بیچ بھڑکتی آگ میں دیکھا. قال تالله إن كدت لتردين کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين اور میرا رب فضل نہ کرے تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا. افما نحن بمیتین تو کیا ہمیں مرنا نہیں؟ الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین مگر ہماری پہلی موت اور ہم پر عذاب نہ ہوگا. ان هذا لهو الفوز العظیم بے شک یہی بڑی کامیابی ہے. لمثل هذا فليعمل العاملون ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے. اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم تو یہ مہمانی بھلی یا تھوہڑ کا پیڑ؟ انا جعلناها فتنة للظالمين بے شک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا ہے. جب قرآن کریم نے یہ بتایا کہ دوزخ میں زقوم کا درخت ہوگا جو دوزخیوں کی خوراک بنے گا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ بھلا آگ میں کوئی درخت کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زقوم کا ذکر کر کے ان کافروں کو ایک اور آزمائش میں ڈالا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں. انها شجرة تخرج في اصل الجحیم بے شک وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے. طلعها كأنه رؤوس الشياطين اس کا شگوفہ جیسے دیووں کے سر. اس کا ایک ترجمہ سانپوں کے سر سے بھی کیا گیا ہے. اسی وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اردو میں جس درخت کو ناگ پھنی کا درخت کہا جاتا ہے وہی زقوم ہے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے پھر اس سے پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی یعنی ملاوٹ ہے. یعنی کھولتے ہوئے پانی میں زقوم کا بدمزہ ذائقہ اور پیپ وغیرہ ملی ہوگی. ثم إن مرجعهم لإلى الجحیم پھر ان کی باز گشت یعنی واپسی ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے. یعنی یہ عذاب بھگتنے کے بعد بھی وہ دوزخ سے نہیں نکلیں گے بلکہ دوزخ ہی میں رہیں گے. انہم الفوا آباءہم ضالین بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے. فہم علی آثارہم یہرعون تو وہ انہی کے نشان قدم پر دوڑے جاتے ہیں. لپکنے کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی اور اشتیاق سے وہی راستہ اختیار کیا اور نہ خود اپنی عقل سے سوچا اور نہ پیغمبروں کی بات مانی. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين تو دیکھو ڈرائے گئیوں کا کیسا انجام ہوا.
إلا عباد الله المخلصين مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. سلام علی نوح فی العالمین نوح پر سلام ہو جہان والوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے. ثم اغرقنا الآخرین پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا پورا واقعہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو؟ أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ فَنَوَرَ نَوْرَةً فِي النُّجُومِ پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں. ان کی قوم کے لوگ انہیں اپنے ایک میلے میں لے جانا چاہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو میلے میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، دوسرے ان کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ جب یہ سارے لوگ میلے میں چلے جائیں گے اور مندر خالی ہوگا تو وہ وہاں جا کر بتوں کو توڑ پھوڑ دیں گے تاکہ یہ لوگ آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھیں جنہیں انہوں نے خدا بنا رکھا ہے. اس لیے انہوں نے عذر کیا کہ میری طبیعت خراب ہے. اب یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی ان کا مزاج ناساز ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ تمہارے کفر و شرک کی حرکتیں دیکھ کر میری طبیعت روحانی طور پر خراب ہوتی ہے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ تو وہ اس پر پیٹھ دے کر پھر گئے. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے؟ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں داہنے ہاتھ سے مارنے لگا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوچھتے ہو؟
واللہ خلقکم وما تعملون. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. تو انہوں نے اس پر داؤں چلنا یعنی فریب کرنا چاہا، ہم نے انہیں نیچا دکھایا. یعنی جو آگ دہکائی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا. یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے، وہیں اس کی تشریح بھی گزری ہے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق تھا. اس واقعے کے بعد آپ شام کی طرف ہجرت فرما گئے تھے. ربی ہب لی من الصالحین. الہی مجھے لائق اولاد دے. فبشرناہ بغلام حلیم. تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی. اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. یہ اگرچہ ایک خواب تھا لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کا حکم قرار دیا. فلما اسلما وتله للجبین. تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ. باپ بیٹے دونوں نے تو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں یہی ٹھان لی تھی کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے گا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تاکہ چھری پھیرتے وقت ان کی صورت دیکھ کر ارادے میں کوئی تزلزل نہ آ جائے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. إن هذا لهو البلاء المبين. بے شک یہ روشن جانچ تھی. وفديناه بذبح عظيم. اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا. چونکہ باپ بیٹے دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اختیار کا ہر کام کر چکے تھے، اس لیے امتحان پورا ہو گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک مینڈھے پر چلی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں بھیج دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ سلامت رہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. سلام علی ابراہیم. سلام ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین.
ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. إنه من عبادنا المؤمنين. بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور انہیں اور ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. اور ان کی ہم نے مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اور ان کو سیدھی راہ دکھائی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی. سلام علی موسیٰ وہارون. سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. إنهما من عبادنا المؤمنين. بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے. حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے زیادہ تفصیلات بیان نہیں فرمائی. تاریخی اور اسرائیلی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل میں کفر و شرک کی وبائیں پھوٹیں تو اس وقت آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. بائبل کی کتاب سلاطین میں ہے کہ بادشاہ اخیب کی بیوی ایزابیل نے بال نامی ایک بت کی پرستش شروع کی تھی. حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے روکا اور معجزے بھی دکھلائے، لیکن نافرمان قوم نے ہدایت کی بات ماننے کے بجائے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا کر خود انہی پر بلائیں مسلط فرمائیں اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا. اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، لیکن کسی مستند روایت سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی. مزید تفصیل کے لیے اس آیت کی تشریح میں تفسیر معارف القرآن ملاحظہ فرمائیے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ. جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. کیا بال کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین. اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْوَرُونَ. پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے.
وتركنا عليه في الآخرين اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی. سلام على الیاسین سلام ہو الیاس پر. انا كذلك نجزي المحسنین بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. انه من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک لوط پیغمبروں میں ہے. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ جبکہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مگر ایک بڑھیا کے رہ جانے والوں میں ہوئی. اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو آخر وقت تک کافروں کا ساتھ دیتی رہی اور انہی کے ساتھ عذاب میں ہلاک ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام کا مفصل واقعہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور رات میں تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اہل عرب اپنی تجارت کے لیے جب شام کا سفر کرتے تو ان اجڑی ہوئی بستیوں پر سے گزرا کرتے تھے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے اور سورہ انبیاء میں بھی. وہ عراق کے شہر نینوا میں بھیجے گئے تھے اور انہوں نے ایک عرصے تک اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی اور جب وہ نہ مانی تو انہیں متنبہ کر دیا کہ اب تم پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آ کر رہے گا. قوم کے لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اس لیے اگر وہ بستی سے چلے جاتے ہیں تو اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بستی چھوڑ کر باہر چلے گئے. ادھر بستی کے لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ بستی میں نہیں ہیں اور کچھ عذاب کے آثار بھی محسوس کیے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ توبہ کی جس کے نتیجے میں ان سے عذاب ٹل گیا. حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی توبہ کا حال معلوم نہیں تھا اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 3 دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا تو انہیں ڈر ہوا کہ اگر میں بستی میں واپس جاؤں گا تو بستی والے مجھے جھوٹا بنائیں گے اور اندیشہ یہ بھی تھا کہ جھوٹا سمجھ کر قتل نہ کر دیں. اس لیے اس خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ اپنی بستی میں جانے کے بجائے سمندر کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے جو آدمیوں سے بھری ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو آپ کی بات پسند نہیں آئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی بستی کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے. بڑے لوگوں کی معمولی چوک پر بھی گرفت ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کشتی وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈوبنے کے قریب آ گئی اور قرآن اندازی کی گئی کہ کس شخص کو کشتی سے باہر پانی میں اتارا جائے. کئی مرتبہ قرآن ڈالا گیا اور ہر بار قرے میں انہی کا نام نکلا. چنانچہ انہیں پانی میں پھینک دیا گیا جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آپ کی منتظر تھی. اس نے آپ کو نگل لیا اور آپ کچھ عرصے مچھلی کے پیٹ میں رہے. بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن اس میں گزارے اور بعض میں ہے کہ چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہے جیسا کہ سورہ انبیاء میں گزرا ہے. وہاں آپ یہ تسبیح پڑھتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فساهم فكان من المدحوین تو کرا ڈالا تو دھکیلے ہوا میں ہوا. فالتقمه الحوت وهو ملیم پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا.
فلولا أنه كان من المسبحين، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فنبذناه بالعراء وهو سقيم، پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا۔ تسبیح پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں کھلے میدان کے کنارے لا کر ڈال دے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے جسم پر بال نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک درخت اگایا، بعض روایات میں ہے کہ وہ کدو کا درخت تھا، اس سے انہیں سایہ بھی حاصل ہوا، اور شاید اس کے پھل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علاج بھی بنا دیا ہو۔ نیز ایک بکری وہاں بھیج دی گئی جس کا آپ دودھ پیتے رہے یہاں تک کہ تندرست ہو گئے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ۔ فآمنوا فمتعناهم إلى حين، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا اور سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کے آثار دیکھ کر عذاب آنے سے پہلے ہی ایمان لے آئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا تھا اور وہ ایمان لا کر ایک عرصے تک زندہ رہے۔ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، تو ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے؟ جیسا کہ سورت کے شروع میں عرض کیا گیا، مکہ مکرمہ کے بت پرست فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہاں سے ان کے اس بےہودہ عقیدے کی تردید ہو رہی ہے۔ یہ بت پرست اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اول تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے غضب کی بات ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کا عقیدہ رکھتے ہو۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، نہ بیٹوں کی نہ بیٹیوں کی۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ حاضر تھے۔ الا انہم من افکہم لیقولون، سنتے ہو بے شک وہ اپنے بہتان سے کہتے ہیں ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ اللہ کی اولاد ہے اور بے شک ضرور وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہے، کیسا حکم لگاتے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا دھیان نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، یہ تمہارے لیے کوئی کھلی سند ہے۔ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو اپنی کتاب لاؤ اگر سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور اس میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرایا، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر لائے جائیں گے۔ یہ ان مشرکین کے ایک اور بےہودہ عقیدے کی تردید ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جنات کے سرداروں کی بیٹیاں فرشتوں کی مائیں ہیں، گویا العیاذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں۔
سبحان اللہ عما یصفون. پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے کہ یہ بتاتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین. مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے. فإنکم وما تعبدون. تو تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. ما انتم علیہ بفاتنین. تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں. الا من هو صال الجحیم. مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے. وما منا الا له مقام معلوم. اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں. یعنی خود فرشتے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں کہتے بلکہ اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ. اور بے شک وہ کہتے تھے لو ان عندنا ذکرا من الاولین. اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. تو ضرور ہم اللہ کے چنے بندے ہوتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ بت پرست یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر ہم پر کوئی آسمانی کتاب اتری تو ہم تم سے زیادہ اس کو مان کر اس پر عمل کریں گے. یہی مضمون سورہ فاطر میں بھی گزرا ہے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. تو اس کے منکر ہوئے تو ان قریب جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ. کہ بے شک انہی کی مدد ہوگی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. تو ایک وقت تک تم ان سے منہ پھیر لو. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. اور انہیں دیکھتے رہو کہ ان قریب وہ دیکھیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا کرتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ ابھی جلدی کیوں نہیں آ جاتا. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. پھر جب اترے گا ان کے آنگن میں تو ڈرائے گیوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. اور انتظار کرو کہ وہ ان قریب دیکھیں گے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. پاکی ہے تمہارے رب کو عزت والے رب کو ان کی باتوں سے. وسلام على المرسلين. اور سلام ہے پیغمبروں پر.
والحمد لله رب العالمين. اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا رب ہے.